الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 76 سیمیسٹر 4 کا آغاز انشاءاللہ تعالی اس سبق سے کریں گے اور 100 لیکچر پر سیمیسٹر 4 کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جن لوگوں نے پہلے سیمیسٹر سے شمولیت اختیار کی ہوئی ہے، اللہ کی رحمت سے ان کے 4 سیمیسٹر یعنی 2 سال مکمل ہو جائیں گے، کیونکہ ہر سیمیسٹر 6 ماہ کا ہوتا ہے جس میں تقریباً 25 لیسن ہوتے ہیں۔ تو یوں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان لوگوں کو سند اور سرٹیفکیٹ پیش کیا جائے گا، اور جو باقی دوسرے میں شامل ہوئے یا تیسرے میں یا چوتھے میں بھی شامل ہوں گے، تو ان کے جب 2 سال کمپلیٹ ہو جائیں گے تب ان کو انشاءاللہ تعالی سرٹیفکیٹس اور سند وغیرہ پیش کی جائیں گی۔ اس سیمیسٹر میں بھی وہی پروسیجر ہے کہ آپ نے مکمل لیکچر سننا ہے، سمجھنا ہے، پھر اسے اپنے الفاظ میں 3-4 لائنوں میں لکھ کر یا 1-2 منٹ میں بول کر مجھے بھیجا کرنا ہے۔ جو مجھے بھیجیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ حاضری لگوا رہے ہیں، جو نہیں بھیجیں گے وہ حاضری نہیں لگوا رہے۔ تو جو ٹیسٹ پیپر ہوں گے وہ صرف ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو حاضری باقاعدہ لگواتے ہیں۔ اگر آپ حاضری نہیں لگوائیں گے تو آپ کا ٹیسٹ پیپر نہیں ہوگا اور آپ کو رزلٹ کارڈ نہیں ملے گا۔ تو یہ ایک بیسک پالیسی ہے۔ سبق ایک ہی دن میں سن لیں سب سے اچھی بات ہے، اگر 1-2 دن تاخیر سے بھی سن لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہر ہفتے کا سبق ہر ہفتے مکمل کر لیں اور مجھے بتا دیا کریں، یہ سب سے بیسٹ ہے۔ اور اگر 1-2 ہفتے کسی وجہ سے تاخیر بھی ہو جائے پھر بھی پریشان نہ ہو، بعد میں آپ اس کو کور کر کے اکٹھا تو مجھے اکٹھی اٹینڈنس بھی لگوا سکتے ہیں، مگر کوشش کریں کہ ہر روز کا سبق ہر روز سنا کریں، سمجھا کریں۔ اس سے سمجھنے میں آسانی رہتی ہے، بندہ اچھے طریقے سے سن لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، اور اس کے فوائد بے شمار ہیں۔ جبکہ ایک ہی بار بیٹھ کے 3-4 سبق اکٹھے سننا، اس میں بعض اوقات آزمائش ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے آسانی فرمائے اور عالم کورس اردو مکمل کرنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ تفسیر خزائن العرفان پارہ 17واں سورۃ الحج کی آیت نمبر 49 یعنی 49 سے ترجمہ کنز الایمان مع تفسیر خزائن العرفان پڑھنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ تم فرما دو کہ اے لوگو، میں تو یہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔ تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی جو کبھی منقطع نہ ہو، وہ جنت ہے۔ اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہار جیت کے ارادہ سے، کہ کبھی ان آیات کو سحر کہتے ہیں، کبھی شعر، کبھی پچھلوں کے قصے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے، نبی اور رسول میں فرق ہے، نبی عام ہے اور رسول خاص۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ رسول شرع کے واضح ہوتے ہیں اور نبی اس کے حافظ و نگہبان۔ شان نزول: جب سورہ والنجم نازل ہوئی تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد حرام میں اس کی تلاوت فرمائی اور بہت آہستہ آہستہ آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے، جس سے سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے۔ جب آپ نے آیت
وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى پڑھ کر حسب دستور وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے ملا کر 2 کلمے ایسے کہہ دیے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ جبریل امین نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا۔ اس سے حضور کو رنج ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے یہ آیت نازل فرمائی۔ سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو، پھر اللہ اپنی آیتیں پکی کر دیتا ہے جو پیغمبر پڑھتے ہیں اور انہیں شیطانی کلمات کے خلط سے محفوظ فرماتا ہے۔ اور اللہ علم و حکمت والا ہے تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے اور ابتلا آزمائش بنا دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے، شک اور نفاق کی، اور جن کے دل سخت ہیں، حق کو قبول نہیں کرتے اور یہ مشرکین ہیں۔ اور بے شک ستمگار یعنی مشرکین و منافقین دھر کے انتہائی سخت جھگڑالو ہیں، اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے اللہ کے دین کا اور اس کی آیات کا کہ وہ یعنی قرآن شریف تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل، اور بے شک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔ اور کافر اس سے یعنی قرآن سے یا دین اسلام سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آ جائے اچانک، یا موت کہ وہ بھی قیامت صغریٰ ہے، یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔ اس سے بدر کا دن مراد ہے جس میں کافروں کے لیے کچھ کشائش و راحت نہ تھی، اور بعض مفسرین نے کہا کہ اس سے روز قیامت مراد ہے۔ بادشاہی اس دن یعنی قیامت کے دن اللہ ہی کی ہے، وہ ان میں فیصلہ کر دے گا۔ تو جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لیے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا، یعنی رزق جنت جو کبھی منقطع نہ ہو۔ اور بے شک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے، ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی۔ شان نزول نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے بعض اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ بارگاہ الہی میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہادوں میں حضور کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہے اور بے شہادت کی موت آئی تو آخرت میں ہمارے لیے کیا ہے؟ اس پر یہ آیتیں نازل ہوئیں، والذین ہاجروا فی سبیل اللہ، اور بے شک اللہ علم اور حلم والا ہے۔ بات یہ ہے، اور جو بدلہ لے کوئی مومن ظلم کا مشرک سے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے ظالم کی طرف سے اس کو بے وطن کر کے تو بے شک اللہ اس کی مدد فرمائے گا۔ شان نزول یہ آیت مشرکین کے حق میں نازل ہوئی جو ماہ محرم کی اخیر تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے، اور مسلمانوں نے ماہ مبارک کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے قتال شروع کر دیا۔ مسلمان ان کے مقابل ثابت رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی۔
بے شک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔ یہ یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لیے ہے کہ اللہ جو چاہے اس پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں ظاہر ہیں۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصہ میں، یعنی کبھی دن کو بڑھاتا رات کو گھٹاتا ہے اور کبھی رات کو بڑھاتا دن کو گھٹاتا ہے۔ اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا۔ جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ اور اس لیے کہ اللہ سنتا دیکھتا ہے، یہ اس لیے یعنی اور یہ مدد اس لیے بھی ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں یعنی بت وہی باطل ہے، اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی بڑائی والا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین سبزے سے ہریالی یعنی ہری بھری ہو گئی؟ بے شک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور بے شک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔ کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے، جانور وغیرہ جن پر تم سوار ہوتے ہو اور جن سے تم کام لیتے ہو، اور کشتی کے دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے، تمہارے لیے اس کے چلانے کے واسطے ہوا اور پانی کو مسخر کیا، اور وہ روکے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ آدمیوں پر بڑی مہر یعنی رحمت والا مہربان ہے کہ اس نے ان کے لیے منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کی مضرتوں سے ان کو محفوظ کیا۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا بے جان نطفہ سے پیدا فرما کر، پھر تمہیں مارے گا تمہاری عمریں پوری ہونے پر، پھر تمہیں جلائے گا روز بعث ثواب و عذاب کے لیے۔ بے شک آدمی بڑا ناشکرا ہے کہ باوجود اتنی نعمتوں کے اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پرستش کرتا ہے۔ ہر امت کے لیے اہل دین و ملل میں سے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے اور عامل ہو، تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑا نہ کریں، یعنی امر دین میں یا ذبیحہ کی امر میں شان نزول۔ یہ آیت بدیل ابن ورقہ اور بشر بن سفیان اور یزید ابن خطیس کے حق میں نازل ہوئی۔ ان لوگوں نے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کہا تھا، کیا سبب ہے جس جانور کو تم خود قتل کرتے ہو اسے تو کھاتے ہو اور جس کو اللہ مارتا ہے اس کو نہیں کھاتے؟ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور اپنے رب کی طرف بلاؤ اور لوگوں کو اس پر ایمان لانے اور اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دو۔ بے شک تم سیدھی راہ پر ہو، اور اگر وہ باوجود تمہارے طرح دینے کے بھی تم سے جھگڑیں تم فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کوتک یعنی کرتوت۔ اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو، اور تم پر حقیقت حال ظاہر ہو جائے گی۔ کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے؟ بے شک یہ سب ایک کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں۔ بے شک یہ یعنی ان سب کا علم یا تمام حوادث کا لوح محفوظ میں ثبت فرمانا اللہ پر آسان ہے۔
اس کے بعد کفار کی جہالتوں کا بیان فرمایا جاتا ہے کہ وہ ایسوں کی عبادت کرتے ہیں جو عبادت کے مستحق نہیں، اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں، یعنی بتوں کو جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری، اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں، یعنی ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی دلیل عقلی ہے نہ نقلی، محض جہل و نادانی سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، اور جو کسی طرح پوجے جانے کے مستحق نہیں ان کو پوجتے ہیں، یہ شدید ظلم ہے، اور ستمگاروں کا یعنی مشرکین کا کوئی مددگار نہیں جو انہیں عذاب الہی سے بچا سکے، اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں اور قرآن کریم انہیں سنایا جائے جس میں بیان احکام اور تفصیل حلال و حرام ہے، تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا، قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی، یعنی تمہارے اس غیظ و ناگواری سے بھی جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے، بدتر ہے، وہ آگ ہے، اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو، اور کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ۔ اے لوگو، ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے، اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو۔ وہ کہاوت یہ ہے کہ تمہارے بت، وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، ان کی عاجزی اور بے قدرتی کا یہ حال ہے کہ وہ نہایت چھوٹی سی چیز ایک مکھی نہ بنا سکیں گے، اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں۔ تو عاقل کو کب شایان ہے کہ ایسے کو معبود ٹھہرائے، ایسے کو پوجنا اور الہ قرار دینا کتنا انتہا درجہ کا جہل ہے، اور مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے۔ وہ شہد و زعفران وغیرہ جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں، جس پر مکھیاں بھنکتی ہیں، تو اس سے چھڑا نہ سکیں۔ ایسے کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے، کتنا کمزور چاہنے والا، اور وہ جس کو چاہنے والے سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہنے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پر سے شہد و زعفران کی طالب ہے، اور مطلوب سے بت، اور بعض نے کہا کہ طالب سے بت مراد اور مطلوب سے مکھی۔ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی، اور اس کی عظمت نہ پہچانی جنہوں نے ایسوں کو خدا کا شریک کیا جو مکھی سے بھی کمزور ہیں۔ معبود وہی ہے جو قدرت کاملہ رکھے، بے شک اللہ قوت والا غالب ہے۔ اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول، مثل جبریل و میکائیل وغیرہ کے، اور آدمیوں میں سے مثل حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت سید عالم صلاۃ اللہ تعالی علیہم وسلامہ کے شان نزول۔ یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا تھا، اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ مالک ہے، جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے۔ بے شک اللہ سنتا دیکھتا ہے، جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی امور دنیا کو بھی اور امور آخرت کو بھی، یا ان کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی اور آئندہ کی احوال کو بھی، اور سب کاموں کی رجوع اللہ
کی طرف ہے۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو۔ اپنی نمازوں میں اسلام کی اول عہد میں نماز بغیر رکوع و سجود کے تھی، پھر نماز میں رکوع و سجود کا حکم فرمایا گیا، اور اپنے رب کی بندگی کرو، یعنی رکوع و سجود خاص اللہ کے لیے ہوں، اور عبادت میں اخلاص اختیار کرو اور بھلے کام کرو۔ صلہ رحمی و مکارم اخلاق وغیرہ نیکیاں، اس امید پر کہ تمہیں چھٹکارا ہو، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا، یعنی نیت صادقہ خالصہ کے ساتھ اعلاء دین کے لیے۔ اس نے تمہیں پسند کیا اپنے دین و عبادت کے لیے، اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی، بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لیے سہولت کر دی، جیسے کہ سفر میں نماز کا قصر، اور روزے کے افطار کی اجازت، اور پانی نہ پانے یا پانی کے ضرر کرنے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم۔ تو تم دین کی پیروی کرو، تمہارے باپ ابراہیم کا دین جو دین محمدی میں داخل ہے۔ اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں، تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو روز قیامت کے تمہارے پاس خدا کا پیام پہنچا دیا، اور تم اور لوگوں پر گواہی دو کہ انہیں ان رسولوں نے احکام خداوندی پہنچا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت و کرامت عطا فرمائی، تو نماز برپا رکھو، اس پر مداومت کرو، اور زکوٰۃ دو، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو، اور اس کے دین پر قائم رہو۔ وہ تمہارا مولا ہے، تو کیا ہی اچھا مولا اور کیا ہی اچھا مددگار، نعم المولا و نعم النصیر۔ رکوع نمبر 17 پر 17واں پارہ اللہ کے فضل سے مکمل ہوا، اور سورہ حج بھی 78 آیات پر 78 آیات پر مکمل ہوئی۔ ابھی انشاءاللہ تعالی 18واں پارہ سورۃ المومنون سے آغاز کرتے ہیں۔ سورہ مومنون مکیہ ہے، اس میں 118 آیتیں اور 6 رکوع ہیں۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ سورہ مومنون مکیہ، اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں اور 1840 کلمے اور 4802 حرف ہیں۔ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں، ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے، ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم سے کسی طرف نہ دیکھے، اور کوئی عبث یعنی فضول کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکھائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے، ہر لہو و باطل سے مجتنب رہتے ہیں، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، یعنی اس کے پابند ہیں، اور مداومت یعنی ہمیشہ ادا کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہے کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔ اپنی بیبیوں یعنی بیویوں اور باندیوں کے ساتھ جائز طریقے پر قربت کرنے میں تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے
وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، خواہ وہ امانتیں اللہ کی ہوں یا خلق کی، اور اسی طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔ اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کی شرائط و آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔ مفسرین نے فرمایا کہ انسان سے مراد یہاں حضرت آدم ہیں، پھر اسے یعنی اس کی نسل کو پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں یعنی رحم میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا، پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی، یعنی اس میں روح ڈالی، اس بے جان کو جاندار کیا، نطق اور سمع اور بصر یعنی بولنے، سننے، دیکھنے کی صلاحیت عنایت کی۔ تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور اپنی عمریں پوری ہونے پر مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لیے اٹھائے جاؤ گے، اور بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائیں۔ ان سے مراد 7 آسمان ہیں جو ملائکہ کے چڑھنے اترنے کے رستے ہیں، اور ہم خلق سے بے خبر نہیں، سب کی اعمال، اقوال، ضمائر کو جانتے ہیں، کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔ اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا یعنی می برسایا، ایک اندازہ پر جتنا ہمارے علم و حکمت میں خلق کی حاجتوں کے لیے چاہیے، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، اور بے شک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔ جیسا اپنی قدرت سے نازل فرمایا ایسا ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو زائل کر دیں، تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری سے حفاظت کریں۔ تو اس سے ہم نے تمہارے لیے باغ پیدا کیے کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں طرح طرح کے، اور ان میں سے کھاتے ہو جاڑے اور گرمی وغیرہ موسموں میں، اور عیش کرتے ہو۔ اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے، اس درخت سے مراد زیتون ہے، لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ منافع اور فوائد تیل کے اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقہ پر بھی کام میں لایا جاتا ہے، اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔ اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، یعنی دودھ خوشگوار موافق طبع جو لطیف غذا ہوتا ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں کہ ان کے بال، کھال، اون وغیرہ سے کام لیتے ہو، اور ان سے تمہاری خوراک ہے کہ انہیں ذبح کر کے کھا لیتے ہو، اور ان پر خشکی میں اور کشتی پر دریاؤں میں سوار کیے جاتے ہو۔
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیں خوب علم دین سیکھنے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچاتے رہنے کی توفیق رفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔